اور کہا کہ ابھی جو سب اکاؤنٹنٹ کی پوسٹیں ہیں یہ پیپر لیس ہوں گی، آن لائن ایم سی کیوز ہوں گے، 1 گھنٹے کے اندر رزلٹ بھی آئے گا اور آرڈر بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو ہم نے کہا واہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، آپ نے ٹویٹ سے جی ایچ کیو والوں کو بے وقوف آپ بنا سکتے ہو، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو، مجھے اور انوار الحق کاکڑ کو آپ نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ یہ جو لوگ، میں سپاہیوں کی بات نہیں کرتا، یہ جو آفیسر رینک کے 14 16 17 گریڈ تک لوگ لگے ہیں نا، ان کے ٹیسٹ بھی نہ لیں، انٹرویو لے لے، انہوں نے جو برائے نام ٹیسٹ بنایا ہوا ہے نا، اسی میں سے کچھ کریٹیکل کویسچن کریں۔ اگر ان میں سے 10% لوگوں نے بھی 60% مارکس اس میں لیے، جو 16 17 14 گریڈ جنہوں نے یہاں ایس ایچ او بننا ہے، انسپیکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، ڈی ایس پی بننا ہے، لیے، تو اسی انکوائری کمیٹی کی سفارشات پہ مجھے پھانسی پر لٹکا دینا اسی گھنٹے میں۔ اب کیونکہ یہ 16ویں کی پوسٹ ہے، ان ایمانداروں نے ایڈورٹائزمنٹ میں اس کو 14 گریڈ کیا، کیونکہ تاکہ کل عدالت میں جب یہ چیز جائے تو وہ کہیں یہ تو 14ویں گریڈ کی ہے اور ہم تو 15ویں تک تو ہمارے پاس اختیار ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ جس کی بنیاد جھوٹ پر، غلط بیانی پر، فریب پر رکھی گئی ہو، اس میں میرٹ ہوگا۔ اب انہوں نے یہ پوسٹیں 7 کو ایڈورٹائز کی ہیں، 14 کو جو ہے نا اس کا وہ ہے ٹیسٹ انٹرویو ہے، کم سے کم بھی 15 دن تو دیے جاتے ہیں۔ یہاں طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات اور اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیکٹری فائنانس عمران دی گریٹ زرکون صاحب کو دوبارہ پرنسپل سیکٹری بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ پاور وداؤٹ پرنسپلز آلویز فیئرز میرٹ۔ جب آپ کو کوئی طاقت ملتی ہے نا، اس میں کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہوں، آپ پر پکڑ نہ ہو، تو آپ ہمیشہ میرٹ کی پامالی کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرٹ پہ جو آتا ہے وہ تو پھر کھرا بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوگا؟ ادارے سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا بتائیں، کیا کھل کر وہ کریں؟ اپنی جانوں کے چیلنج دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس نظام کو کیا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج صبح گفتار کے غازی اور میرٹ معیاری عرف وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز دی گریٹ بگٹی صاحب نے ایک ٹویٹ داغا ہوا تھا، جس میں بلند و بانگ دعوے ہمیشہ کی طرح کیے ہوئے تھے کہ بھائی ہم بالآخر وہ انقلاب بلوچستان میں لے آئے ہیں جس کے ہم نے دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے، اور کہا کہ ابھی جو سب اکاؤنٹنٹ کی پوسٹیں ہیں یہ پیپر لیس ہوں گی، آن لائن ایم سی کیوز ہوں گے، 1 گھنٹے کے اندر رزلٹ بھی آئے گا اور آرڈر بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو ہم نے کہا واہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، آپ نے ٹویٹ سے جی ایچ کیو والوں کو بے وقوف آپ بنا سکتے ہو، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو، مجھے اور انوار الحق کاکڑ کو آپ نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ یہ راہیں ہموار انوار الحق کرتا ہے اور پھر ادھر سے آپ کرتے ہو، اور ہم تھوڑا گراؤنڈ پر ہیں تو دیکھتے ہیں، تو اس لیے مجھے اور انوار الحق کاکڑ کو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی چیزوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پھر آگے نمبر 1 کے سامنے اسی نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ان پوسٹوں پر۔ ان پوسٹوں سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلوچستان میں لیویز کی سب سے زیادہ بھرتیاں ڈیرہ بگٹی میں ہوئی ہیں، اور حالیہ واردات میں تمام بلوچستان کے حصے کی پوسٹیں جو ایڈورٹائز وغیرہ تھیں ان کو لوٹ مار کر کے، بدترین خیانت کر کے اپنے چہیتوں کو دے دی گئی، وڈیروں کو، اس میرٹ کے دائی اور دعوے کرنے والے وزیر اعلیٰ صاحب نے۔ ٹھیک ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں فیلڈ مارشل سے لے کر ڈی جی آئی ایس آئی اور تمام لوگوں کو
جو بڑا اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے بڑی اچھی گورننس چل رہی ہے، بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں، میں غلط بول رہا ہوں نا؟ آپ کے یہاں پہ سب سے بڑا بندہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کور کمانڈر، ٹھیک ہے، 3 اسٹار جنرل ہے۔ اس کے نیچے کون ہے آپ کے سب سے معتبر؟ انٹیلیجنس آئی ڈبلیو کا سیکٹر کمانڈر ہے، ٹھیک ہے۔ چلو کور کمانڈر کو آپ نہیں بناتے ہو، کہو اتنی بڑی نہیں ہے، آپ عمر خالد کی سربراہی میں بنائیں کمیٹی، ٹھیک ہے۔ پھر بریگیڈیئر جو سی ٹی کا ہے اس کو بھی اس میں انوالو کریں، سب سیکٹر کو بھی انوالو کریں، آئی بی کا یہاں کا ہیڈ ہے اس کو بھی انوالو کریں، اسپیشل برانچ کا بھی یہاں پہ ہے اس کو انوالو کریں، ڈی آئی جی جو ہے اس کو بھی انوالو کریں، اور چیئرمین سی ایم آئی ٹی، ہم باقی باتیں، چیئرمین ہے سی ایم آئی ٹی، سی ایم کی اپنی انسپیکشن ٹیم ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اس کو بھی انوالو کریں۔ یہ جو لوگ، میں سپاہیوں کی بات نہیں کرتا، یہ جو آفیسر رینک کے 14 16 17 گریڈ تک لوگ لگے ہیں نا، ان کے ٹیسٹ بھی نہ لیں، انٹرویو لے لیں، انہوں نے جو برائے نام ٹیسٹ بنایا ہوا ہے نا، اسی میں سے کچھ کریٹیکل کویسچن کریں۔ اگر ان میں سے 10% لوگوں نے بھی 60% مارکس اس میں لیے، جو 16 17 14 گریڈ جنہوں نے یہاں ایس ایچ او بننا ہے، انسپیکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، ڈی ایس پی بننا ہے، لیے، تو اسی انکوائری کمیٹی کی سفارشات پہ مجھے پھانسی پر لٹکا دینا اسی گھنٹے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان میں سے 10% لوگ بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو یہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن دیا جائے گا؟ اس کے خلاف یہ فیلڈ مارشل، یہ پرائم منسٹر، یہ صدر، یہ پھر کیا کریں گے کہ سسٹم کو اس قدر برباد کر دیا ہے؟ یہ 60 سال تک یہ نظام یہ لوگ چلائیں گے؟ آپ نے کیسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے یہاں پر؟ لیکن نہیں، ادھر 700 سے زائد پوسٹیں ہوئی ہیں، چپ ہے، ادھر 111 پوسٹیں ہیں، اس پر ہی ہمیں میرٹ کا جو ہے نا جہاز فتح علی خان والا بے سورا راگ الاپ رہا ہے ہمارے سامنے۔ مطلب احساس ہی نہیں ہے، اتنا بے وقوف ہمیں سمجھا ہوا ہے، یہاں بولنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر صوبوں کے سودے کیے ہوئے ہیں۔ 111 پوسٹیں ہیں پورے بلوچستان کی۔ اب یہ سب اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ 14 کی نہیں 16 کی ہے بیسیکلی، اور یہ میں نے اس کو 16 نہیں کیا، اس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 11 مئی 2018 کو، جس وقت قمر مسعود صاحب سیکٹری فائنانس تھے اور ثاقب کاکڑ جو وزیر اعلیٰ صاحب آس پاس اس کے کوئی دعوت پہ بھی گئے تھے، زوراور گھرانہ ہے، وہ انڈر سیکٹری تھا، ان کے سائن ہے، نوٹیفیکیشن ہے، انہوں نے کیا ہوا تھا 2018 میں۔ تو اب پوسٹ مزید اپ گریڈ ہوتی ہے، اس کو دوبارہ 16 سے 14 پر لے آئے ہیں۔ اس میں اس نوٹیفیکیشن میں سب اکاؤنٹنٹ 14ویں گریڈ سے 16ویں میں گیا تھا، اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ 16ویں سے 17ویں میں گیا تھا۔ اب کیونکہ بلوچستان اسمبلی کی پوسٹیں آئی تھیں، اس میں 16 17 گریڈ کی پوسٹیں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس پر لگ گیا سٹے، یا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اس وقت تک فائنلائز نہیں کریں گے جب تک بلوچستان ہائی کورٹ نہیں کہے گی۔ اب کیونکہ یہ 16ویں کی پوسٹ ہے، ان ایمانداروں نے ایڈورٹائزمنٹ میں اس کو 14 گریڈ کیا، کیونکہ تاکہ کل عدالت میں جب یہ چیز جائے تو وہ کہیں یہ تو 14ویں گریڈ کی ہے اور ہم تو 15ویں تک تو ہمارے پاس اختیار ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ جس کی بنیاد جھوٹ پر، غلط بیانی پر، فریب پر رکھی گئی ہو، اس میں میرٹ ہوگا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ میرٹ ہیز بیکم اے سلوگن not a practice and slogan are the refuge of failed governance۔ وہ کہتے ہیں کہ میرٹ کا تو راگ الاپا جا رہا ہے، عمل میں کہیں نظر نہیں آ رہی، اور جب وہ کیا کہتے ہیں بری حکمرانی ہوتی ہے نا، تو اس میں آخری پناہ گاہ ان کی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹے نعرے، فریب، ٹویٹیں،
عمل کیا ہے؟ لیویز کی پوسٹیں. جاؤ، بتا رہا ہوں نا. اب ISI سے زیادہ معتبر ادارہ کون سا ہوگا؟ وہی کہتے ہیں نا، ملک کو چلانے والے وہ ہیں، پورا نظام کو انہی کے سہارے، انہی کی انٹیلیجنس، انہی کے اس میں چل رہا ہے. آج کل ویسے بھی 17 سے گریڈ یا اس سے اوپر کی وہ ان سے لینا پڑتی ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میرے کوئی اور مقاصد ہیں، تو آپ کر لیں نا. اور اگر میں کہہ بھی رہا ہوں اور آپ لوگوں تک میری بات پہنچتی بھی ہے، پھر بھی آپ ایکشن نہیں لیتے ہو، پھر اس کا مطلب ہے اس طریقے واردات میں پھر سب ملوث ہیں. پھر آپ بلوچستان کے عوام کو بولو کہ واقعی آپ کے صوبے کو کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہم جو چاہیں گے یہاں کریں گے، جو چاہیں گے وہ حکمران ہوگا، یہ اسلام آباد، اطراف اور آپ 12 طے کرے گا. آپ لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. ہم چاہیں گے یہاں 17 میں کیسے لوگ لگیں گے، ہم چاہیں گے یہاں کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کون کیا ہوگا، تو یہ ہوگا. اب انہوں نے یہ پوسٹیں 7 کو ایڈورٹائز کی ہیں، 14 کو جو ہے نا اس کا وہ ہے ٹیسٹ انٹرویو ہے. کم سے کم بھی 15 دن تو دیے جاتے ہیں. یہاں طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات اور اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیکٹری فائنانس عمران دی گریٹ زرکون صاحب کو دوبارہ پرنسپل سیکٹری بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جب ان کو فائنانس لایا گیا تب بھی میں نے کہا تھا کہ بابر خان کی نسبت عمران زرکون کم زہریلا آدمی ہے. زہریلا ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کی نسبت کم زہریلا ہے، ٹھیک ہے. اور لے آئے، اور آج جو وزیر اعلیٰ اور اس کے آس پاس لوگوں کا حال ہوا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بچا جانا، سارا الزام کسی ایک کے سر دے دینا کہ ہاں یہی کرپٹ، یہی سب کچھ کرا رہا ہے، وہی وہ کرنا ہے. اور مقتدرہ جو بجائے دیکھے انکوائری کرے، نہیں، ایک پر پھر ایک کے خلاف پھر دیکھنا نہیں ہے، اسی کو پھر عبرت کا نشان بنانا ہے، کرتے رہے. اب وزیر اعلیٰ ذرائع کے بقول کہہ رہا ہے کہ اگر میں 2.5 سال تک کا ہوتا تو میں بابر کو چلا لیتا، 3-4 مہینے رہتے ہیں، لیکن پلان ہے لمبا. تو اس کے لیے مجھے پرنسپل سیکٹری دوبارہ عمران زرکون. اب عمران زرکون نے لیے ہیں فائنانس کے مزے، اور اس کے ساتھ تھا جہانگیر کاکڑ، تو لائن برابر تھی. پھر نیچے بھی اپنی ٹیم لائے ہوئے تھے فائنانس کو، تو ویسے بھی شعیب منسٹر ہو یہ ہو تو کیا وہ ہے، بس صوبے کا تو کسی کو تو خیال ہی نہیں ہے. تو اب یہ لگا ہوا ہے کہ میں بچ جاؤں. میں دوبارہ پرنسپل سیکٹری نہیں جاننا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ایریگیشن، CNW، فائنانس، یہاں تو تیار ایک پیٹرن ہے کہ بھائی مل جاتی ہے چیز، ادھر جا کے ادھر ادھر کھنگالنی پڑتی ہے، ہاتھ پیر مارنا پڑتے ہیں. یہاں جو چیز طے ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. تو اب کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ نہ جاؤں، لیکن اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جانا ہے. تو اس لیے اب یہ جلدی واردات ہو رہی ہے کہ ودن اے ویک یہ کرنا ہے، چہیتے نواز دینے ہیں. اسی لیویز کو جب ضم کیا جا رہا تھا، عمران صاحب کے نے بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو راتوں رات اپ گریڈ اور پروموشن، پتہ نہیں کیا، اس پر میں پھر کبھی آؤں گا اس اسکینڈل پہ بھی، لیکن فی الحال وہ چیز لمبی ہو جائے گی. یہ ہوا. اور کسی نے کہا تھا کہ پاور وداؤٹ پرنسپلز آلویز فیئرز میرٹ، کہ جب آپ کو کوئی طاقت ملتی ہے نا، اس میں کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہوں، آپ پر پکڑ نہ ہو، تو آپ ہمیشہ میرٹ کی پامالی کرو گے. کیوں؟ کیونکہ میرٹ پہ جو آتا ہے وہ تو پھر کھرا بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اقتدار پہ آئے ہو تو اب آپ ہر پامالی کرو گے. یہی چیز ہوئی. اب چمن میں ادھر سے پیپلز پارٹی کے حق میں یہ آ گیا، تو اسپیکر نے بولا کہ ہاں بھائی وزیر اعلیٰ، آپ نے اپنا حلقہ تو بھر دیا، اپنے لوگ تو بھر دیے، چمن کا کیا ہوگا؟ چمن جو ایریا میں کنورٹ ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس کی بھرتیاں ہوئی، باقی کسی علاقے کی نہیں ہوئی. ان 2 ضلعوں کو نوازا گیا. کیوں بھائی؟ مطلب مائٹ از رائٹ، جس کا کوئی اصول نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے نا. یہی تو بات ہے کہ پاور وداؤٹ پرنسپل آلویز فیئرز میرٹ. ہمیشہ یہ لوگ میرٹ سے جو ہے نا جی چرائیں گے، ہمیشہ بھاگیں گے. کیوں؟ وارداتیں جو ڈالنی ہے. اب کیا ہے اس پر ANP والوں نے کہا ہم
وہ بھی کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں وغیرہ، کچھ ہو کیا ہوگا، ادارے سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا بتائیں، کیا کھل کر وہ کریں، اپنی جانوں کے چیلنج دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس نظام کو کیا دیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کریں، اپنے تمام تعلقات خراب کیے ہوئے اس نظام کی خاطر، اس سے زیادہ ہم کیا کریں، یہی ہے اس نظام میں، اور اس سے زیادہ تباہی و بربادی کیا ہوگی، ہم انسانوں کے معاشرے میں ہیں، یہاں پہ کچھ بھی آپ کہو اثر ہی نہیں ہوتا، بے حسی کی انتہا ہے، اتنا چیخا جائے، جنگل میں بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا، وہ جانور بھی جب چیخ سنتا ہے بھاگتا ہے، یہاں ہم اتنا کھل کے بولتے ہیں کہ ان میرٹ کے پامال لوگوں کو تھوڑا احساس ہوگا، ڈر ہی نہیں ہے، نہ نیب ہے، نہ انٹیلیجنس ہے، نہ کوئی اور احتساب کا ادارہ ہے جس کا ان کو ڈر ہو، چینیں ملی ہوئی ہیں، اور جو ان کے حق میں گواہیاں دیتی ہیں ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہاں ہمارے اوپر سختیاں بڑھ جائیں گی، ہمیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کیوں بولتے ہو بھائی، آپ لوگ جو واردات ہو رہی ہے اس پہ یہ ایکشن میں نہیں آئے گے، ہم کیوں بول رہے ہیں اس پر ایکشن آئیں گے، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نے چوری رپورٹ کی ہے۔ تو اب کیا ہوا، اب کورٹ میں وہ نہیں، انہوں نے جلدی ان میں کون ہے، عمران زرکون آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، وزیر اعلیٰ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، یا جہانگیر کاکڑ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، یا حافظ قاسم آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، یا عارف اچکزئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، کون سے ادھر ادھر بندے بٹھائے ہوئے ہیں فینانس میں، میں آؤں گا، جو آئی ٹی والے بھی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ٹھیکوں پہ ٹھیکے ان کو مل رہے ہیں، اس پر بھی میں آؤں گا، یہ طریقہ واردات ہے ان کا، یہ جسٹ جو جس کی بنیادی 2 نمبری پر رکھی گئی وہ میرٹ دیں گے، جس کو 16ویں سے 14ویں پہ آپ لائے ہو، آپ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہو، لیکن وہی عدالت کا چھوٹا موٹا ڈر تھا، بس اس کو یہ کیا ہے واردات ڈالنی ہے، 1000 پوسٹوں 1500 پوسٹوں پہ آپ کو میرٹ یاد نہیں آیا جو 17 کی ہیں، ادھر آپ ہمیں میرٹ کا راگ ہمارے سامنے الاپ رہے ہو، تو کچھ نہیں ہے، ابھی سمپل یہ واردات ڈال کے عمران زرکون کو میرے مطابق یہی کہا گیا کہ اگر آپ پرنسپل سیکرٹری نہیں آتے تو آپ شاید او ایس ڈی ہو جاؤ، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہے، عمران زرکون چاہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرا یار غار خاصم خاص جہانگیر کاکڑ فائنانس سیکرٹری آئے، پھر ایس این جی اے ڈی کی لوبی انوار الحق کاکڑ کا چہیتا کمشنر کوئٹہ ڈویژن، اس کا بھی نام چل رہا ہے کہ اس 19 والے موصوف کو بھی جو ہے نا بنا دو فائنانس سیکرٹری، تو کئی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا یار اس کی فرمائشیں جو ہے نا اتنی زیادہ ہیں، اس کو ڈائریکٹ چیف سیکرٹری لگا دو، جب وہاں سے اس کا جی بھرے اس کے بعد پھر جہاں یہ جانا چاہتا ہے، پہلے جب کلاس ڈویژن کا لگایا کہ ہاں بھائی نہیں بازئی صحیح نہیں ہے، نہیں بازئی اختر مینگل کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا، نہیں بازئی ڈرپوک ہے، کاکڑ کو لے آئے، کاکڑ صاحب نے الحمدللہ 3-4 مہینوں میں جو ہے نا ہمت جواب دے گئی، پھر طفیل بلوچ کو جانا پڑا، طفیل بلوچ اب وہاں پر ہے، اور اس چہیتے کو میں نے 10 دن پہلے خبر دی تھی کوئٹہ کا بنائیں گے، تو پھر وہی ہے، پاس گروپ کے ہو، بڑی غیرت مند ہو، بہادر ہو، کیلات میں ہوتے، رخشان میں جاتے، مکران میں جاتے، نہیں کوئٹہ چاہیے تھا، تو ویسے بھی آج کل راج ہے بھائی کاکڑ برادری کا، تو وہ آ سکے، لیکن وہ بھی بیچارے کاکڑ برادری ان کا ہے جن کے آگے پیچھے کچھ ہے، جب مشکل میں ہوں تب پشتونستان والے بھی بن جاتے ہیں، پشتونخوا والے بھی بن جاتے ہیں، پشتون بھی بن جاتے ہیں، پھر جب واردات کا ٹائم آتا ہے تب کہتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ٹریننگ میں تھے تو اس نے کہا کہ آپ کو انوار الحق کاکڑ کو کہا تھا کہ آپ کو پشتون ہونے پہ فخر ہونا چاہیے تھا، تو اس نے کہا نہیں مجھے کاکڑ ہونے پہ فخر ہے، تو یہ جو لابی ہے اس کو کاکڑ ہونے پہ فخر ہے، پشتون ہونے پہ وہ فخر نہیں ہے، تو ایس این جی ڈی پہ بھی ان کا راج ہے، نیچے بھی اپنے چہیتوں کو نواز رہے ہیں، تو یہاں پہ کارڈ وہی چلتے ہیں، یہاں پہ بلوچ کارڈ ہے، پشتون کارڈ ہے، مہاجر کارڈ ہے، فلاں کارڈ ہے، انسانیت والا کارڈ کہیں نہیں ہے، میرٹ والا کارڈ کہیں نہیں ہے، ہاں کرپشن والا کارڈ ہے، کرپشن اگر آپ کرپشن میں ماہر ہو تو آپ کی بلوچ پولیٹیشن لابی میں بھی بہت عزت قدر ہوگی، اور پشتون میں بھی اور دوسرے میں بھی، کہ آپ ماہر ہو کھلانے میں، اور اگر آپ میرٹ پر ہو، علی کاکڑ جیسے ہو، وہ آپ پسند نہیں ہوں گے،
نہ پشتون کو پسند ہوگا نہ بلوچ کو پسند ہوگا. اگر آپ پسند خان جیسے ہو تھوڑے بہت میرٹ والے, وہ بھی بلوچ کو پسند نہیں ہوگا, پشتون کو پسند نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ وارداتیں ہیں, اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کریں گے. بس وہ کسی وہ کیا تھا کہ میرٹ ان اسپیچز فیوریٹزم ان ایکشن, کہ آپ کا باتوں میں میرٹ ہے لیکن فیور جو آپ دے رہے ہو ایکشن میں ہمیں وہ چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو جو بھی فیصلہ ساز ہیں ان ٹویٹوں پہ سادہ لوگوں کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہو, اس کو نہیں. جن کو آپ کہتے ہیں نا دہشت گرد اور دہشت گردوں کے سہولت کار, وہ اتنی کریٹیکل تھنکنگ والے ہوتے ہیں, آپ کبھی ان کی کوشچننگ, جن کو آپ بی وائی سی یا بیساکھ جو کہتے ہو, کبھی ان کے اسٹڈی سرکل میں تو جاؤ, آپ کو پتہ چلے گا سوالات ہوتے کیا ہیں اور کیسے وہ ایک دوسرے کو رگید رہے ہوتے ہیں. آپ کا ان کو جھوٹا کہلوانے کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ ان کی پروکسیز ہیں, لیکن ان کے آپ کبھی کوشچن تو سنو, لگ پتا جائے گا آپ کو. لیکن ایسے میرٹ دے کے آپ بلوچستان کے حالات ٹھیک کرو گے تو مجھے نہیں لگتا. یہ کچھ لوگ خوش ہو سکتے ہیں ایسی ٹویٹوں سے, لیکن عوام کو مطمئن تو عمل سے کیا جاتا ہے, اور عمل ہمیں کہیں نہیں یہاں دکھائی نہیں دے رہا. بس اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اگر کسی میں تھوڑا بہت ضمیر ہے, اس صوبے میں کوئی تھوڑی بہت بہتری چاہتے ہو نوجوان مزید مایوس نہ ہو, دہشت گردوں کا الاکار نہ بنے, دہشت گردوں سے دور رہیں, دہشت گردی سے دور رہیں, تو ایسی وارداتوں پر کچھ ایکشن لیں. بے رحم نظام میں بے رحم احتساب بشد ضروری ہے, ادروائز یقین جانیے جس میں تھوڑا بھی ضمیر ہوگا وہ اس نظام میں سے مایوس ہو چکا ہے. باقی آپ لوگ زوراور ہو, فیصلہ ساز ہو, جو چاہو کرو, ہم تو صرف بول سکتے ہیں اور آپ تک زمینی حقائق اپنی زبان کے تھرو, اپنے الفاظ کے تھرو, اپنے ایموشنز کے تھرو آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.